السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میم ساکن کے قاعدے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اخفاء شفوی، نمبر 2 ادغام شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ایک ایک کر کے ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ نمبر 1 اخفاء شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو ناک کی آواز یعنی کہ غنہ خفیف سے ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ کی ہوگی۔ اسے مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ افتروا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ افتروا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ ہم نے قاعدے میں پڑھا، اگر میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ غنہ خفیف سے اسے پڑھا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ ام بہ جنہ، غنہ خفیف سے ادا کریں گے، جو کہ ہم ناک میں آواز چھپاتے ہیں۔ اب دوسرے قاعدے کے بارے میں جانتے ہیں، ادغام شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میم آپس میں مل جائیں گے اور ان کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 حرکت کی ہوگی۔ ادغام کہتے ہیں آپس میں 2 حروف کا مل جانا، ادغام کہلاتا ہے۔ اب اسے ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، اور ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ میم ساکن کے بعد میم مشدد یعنی کہ ادغام شفوی۔ یہاں ادغام کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ تیسرے قاعدے کی طرف آتے ہیں، اظہار شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ کامل ہوگا، یعنی اظہار ہوگا۔ وہاں پر ہم نے کوئی ناک میں آواز نہیں لے کر جانی، کوئی غنہ نہیں کرنا، کوئی ادغام نہیں کرنا، بلکہ اظہار کرنا ہے اور حرف کو ظاہر کرنا ہے۔ اب ہم اسے مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا، قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۔ ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ میم ساکن کے بعد با یا میم مشدد کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، بلکہ غنہ کامل ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا میم ساکن ہے، میم ساکن کے علاوہ حرف آ رہا ہے واو، تو یہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میم ساکن کے قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔